بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج اسلام آباد میں ایک اور بڑا سنسنی خیز سسپینس سے بھرپور دن گزرا، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، پیشی تھی وہ بڑے مشہور کیس کے حوالے سے، یعنی کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں یا نہیں۔ سسپینس اس لیے تھا، بڑے لوگوں میں تجسس، کیونکہ جو اشارے مل رہے تھے اس کے مطابق آج حکومت کے 3-4 لوگوں نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا، ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ ان پہ لگ جانی تھی، یعنی توہین عدالت، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے، فنڈز نہیں ملے، پھر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی جواب آ گیا، کھلا جواب آ گیا کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ اس کانٹیکس میں آج کچھ انتظار کے بعد ہیئرنگ جب شروع ہوئی تو بڑا اچھے توقع کے برعکس وہاں پہ کوئی اینٹی کلائمیکس ہو گیا، میں تو اس کو یہ کہوں گا۔ لیکن وہ اینٹی کلائمیکس کیا تھا؟ اس میں مکالموں کا تبادلہ جو ہوا، خاص طور پہ چیف جسٹس سمرتا بندیال اور جسٹس منیب اختر کے درمیان، اس کے لیے ہم نے سوچا کہ جو صاحب وہاں موجود تھے، جو سپریم کورٹ کی رگ رگ سے واقف ہیں، سہیل خان صاحب ہیں ہمارے ساتھی صحافی، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا، انہوں نے کیا دیکھا، اب اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ تو سہیل، السلام علیکم، شکریہ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا بتائیے گا آج پھر عدالت میں کیا ہوا، کیا غیر معمولی بات چیت ہوئی؟ امتیاز صاحب، وہ اس سے پہلے کہ میں عدالت کی وہ باتیں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ میں بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اور جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سمرتا بندیال، انفیکٹ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جس طرح صبر اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اس کیس میں، یقین کیجئے اگر کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو وہ اس موجودہ حکومت کے جو ہے نا وہ انچین بجاتا۔ لیکن کمال ہے اور آفرین ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ کہ انہوں نے اس کیس کو بڑا اچھے طریقے سے چلایا، اور آج جو آپ نے کہا کہ ایک تاریخی جو سماعت تھی، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو بھی حکومت ابھی جو کچھ کرتی آ رہی ہے اس پہ کھلا کھلم جو ہے وہ ایک توہین عدالت کا وہ بنتا تھا اور اس پہ فکر ہوتا تھا، لیکن آج بھی عدالت نے اس پر وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ اور کل آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ روز جو عسکری قیادت کے کچھ جو افراد جو ہیں چیف جسٹس آپ میں اس پہ آ رہا تھا، آپ یہ بتائیے کہ جو اہم آج کے نکات تھے نا، جو دو جسٹس آج اہم نکات اصل میں یہ جو ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی جو کل انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ انہوں نے استدعا کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے، بہت بڑا ظلم ہے امتیاز صاحب کہ منسٹری آف ڈیفنس سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے کہ آپ کا جو اپنا جو فیصلہ ہے آپ اس کو واپس لے لیں اور یہ والا ہمارا والا فیصلہ جو ہے یہ کر دیں۔ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنا فیصلہ واپس کر لیں، اور یہ کچھ معاملات کے لحاظ اس کی وجہ سے بہرحال آج جو اس پر وہ سماعت ہوئی اس کو سماعت کے لیے لگایا گیا۔ لیکن امتیاز صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جو گراؤنڈز دیے گئے ان کا کہا کہ آپ نے جو گراؤنڈز دیے ہیں وہ سے ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن جو اٹارنی جنرل نے آج جو عذر پیش کیا، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک قسم کا جھکاؤ آج آ گیا، ایک شفٹ آ گیا، ایک چینجنگ آ گئی عدالت میں آج، اور حکومت نے ایک قسم کا جو ہے اپنے آپ کو عدالت کے جو ہے اس پہ سرنڈر کر لیا، جو اٹارنی جنرل نے جو آج جو معروضات پیش کیے کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور امتیاز صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، اور اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل وہ روشٹم پایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں، لیکن یہی 13 جماعتوں کی حکومتیں جو ہیں یہ باقاعدہ فل کورٹ اور نہیں مانتے، اور ججز کا نہیں مانتے، فیصلے کو نہیں مانتے، 3-2 کا فیصلہ ہے، 4-7 کا فیصلہ ہے، اسی پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی عدالت نے کہا تھا، اور آج جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ہم تیار ہیں، اور 13 جماعتوں میں ایک شخص جناب ایک سلطان رائی جو ہے وہ کہہ رہے وہ نہیں مان رہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ نہیں مان رہے، اور اس سے کل بلاول بھٹو نے ملاقات کی اور وہ آمادہ کر رہے ہیں
تو پھر کورٹ نے آج کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کر رہے ہیں تو آپ تمام جماعتوں کو نوٹس دے دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ جماعتیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو ہمارا جو 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ انٹیکٹ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی تو آج جو کچھ ہوا ہے، جس انداز میں اٹارنی جنرل نے ایک لحاظ سے لچک کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے جسٹس صاحبان نے بھی بڑا غیر جذباتی انداز میں ایک موقف اختیار کیا. ان سے سوالات بڑے انہوں نے کڑے پوچھے. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ موجودہ حالات میں انتخابات، ہم نے تو بار بار آپ کو آپشن دی، مگر آپ لوگ انتخابات کرانے کے لیے، بات چیت کے لیے آمادہ نہیں تھے. اس کانٹیکس میں جو 2 دن پہلے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور سیکرٹری دفاع کی جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس اور ان کے 2 ساتھیوں کے ساتھ، کیا اس ملاقات کا بھی آج کی پروسیڈنگز، آج کی پیشی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید تمام فریقین اب کسی درمیانی رستے کی طرف موو کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہ ہم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ جو بریفنگ دی، وہ جو انہوں نے شیئر کیے بڑے زبردست تھے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ پہلے ہم سے کیوں نہیں کیا گیا؟ جب ہم نے فیصلہ دے دیا تو پھر ہم نے بریفنگ دی گئی. بہرحال اس نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اب چونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو نوٹس کرتے ہیں کہ کل وہ آ جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو منسٹری آف ڈیفنس نے یہ جو عذر پیش کیے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ اس نے کہا کہ 2008 میں، 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، اس کے بعد 2013 میں، پھر 2018 میں، اس سے بعد اس نے کہا کہ پہلے 2007 میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن وہاں پہ اس میں الیکشن ہوئے. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب آپ 8 اکتوبر کو اگر آپ کریں گے تو 8 اکتوبر کی ہمیں اب کیا گارنٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہرحال ان کو سب کو بلا. اور سب سے جو خوبصورت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے جو 21 ارب روپے کا جو فنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈائریکشن دی تھی، اور پھر وہ قومی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو اس میں جو پیش ہوئی تھی قائم مقام گورنر، اس نے کہا کہ ہم نے پیسے مختص کر لیے لیکن ریلیز ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر وہ ایک سفارش کی، قومی اسمبلی میں لے جائے گا، اسمبلی سے وہاں پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. تو آج اس کے حوالے سے منیب اختر صاحب نے بہت دلچسپ ریمارکس اور بلکہ سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک حکومت جب اقتدار میں ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہوتی ہے، اس کی میجورٹی ہوتی ہے، اور وہ بل، کوئی حکومت بل پیش کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کرے؟ جب ریجیکٹ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، آپ کی میجورٹی نہیں ہے پارلیمنٹ. اور یہ کس طرح آپ نے یہ کیا؟ بہرحال اب وہ تو چیزیں ہیں. لیکن امتیاز صاحب، کل یہ میں آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو مظاہرہ کیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے. اگر یہ 13 جماعتیں جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے بھی وہ ریڈی ہیں. ان کے جو آج فیصل چودھری نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ وہاں بھی کمیٹیاں بنی ہیں، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب ہیں، انہوں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی اور پی ٹی آئی سے بھی کی، اور دونوں طرف سے کمیٹیاں بھی بنی ہیں کہ آپس میں کچھ مذاکرات. یہاں ایک چیز بات ذکر ہے کہ جو 14 مئی کو میں نے آپ کو کہا، یہ مثال اس طرح جیسی ہے جب کوئی جیسا کوئی خریداری کرتا ہے، کوئی پلاٹ لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، اور کوئی بیچنے والا جو شخص جو ہے وہ ایک قیمت مختص کرتا ہے اور لینے والا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس پہ دے دے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار تھوڑا آپ اوپر آ جائے، تھوڑا میں نیچے آ جاؤں گا تو یہ سودا ہو جائے گا. اب یہ 14 مئی، چلے ٹھیک ہے، 14 مئی سے عدالت کا جو رجحان ہے، عدالت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر 14 مئی کو نہیں ہوتے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اکتوبر تک لے جائیں، جولائی میں ہو، جون جولائی تک ہو جا سکتا ہے. اس طرح کے مذاکرات اگر ان کی کچھ ہو گئی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ کرے گی. لیکن 14 مئی کا جو نام ہے، 14 مئی کا جو ڈیٹ ہے وہ فکس ہے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عدالت عظمیٰ نے چونکہ ایک فیصلہ دے رکھا ہے، وہ اب 14 مئی کی تاریخ کو باقاعدہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ تمام آپس میں مل ملا کے ایسے انتخابات کی کوئی تاریخ طے کر دیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق ایک ہی دن پر تمام الیکشن ہو جائیں.
اب لیکن دلچسپ یہاں پہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو اس کے پھر غیر معمولی نتائج ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ اطلاعات پہلے سے موجود تھیں، تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس موجود تھی تو اس کا اشارہ تو حکومت کے لوگوں کو بھی ملا ہوگا، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی شاید اندازہ ہوا ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے حکومت اپنا رویہ لچکدار کرنے پہ پھر مجبور ہو گئی؟ جی بالکل، آپ نے بہت میرے دل کی بات کی، اور اس طرح ہی ہے. کیونکہ پہلے تو یہ لوگ جو ہے فل کورٹ کی بہانے کر رہے تھے، 3-4 کا کر رہے تھے، 3-2 کا کر رہے تھے. لیکن جب اس کے بعد 4 اپریل کا فیصلہ آیا، اور اس کے بعد پھر جو 14 اپریل کا جو فیصلہ آیا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ بھئی آپ 21 ارب روپے 17 اپریل کو دے دیں، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے. لیکن جب یہ جو معاملات اور یہ جو حالات اور ان کو جو اطلاعات یہ جب ان کو مل گئی، اور جو ان کی جو عسکری قیادت کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے دوران بھی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ ہمیں بتائے ہیں، حقائق بتائے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے. لیکن آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ اچھی بات ہے کہ اب یہ آپس میں یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، افہام و تفہیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو اور یہ ایک آئینی فریضہ ہے، ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو پورا کرنا ہے. تو حکومت جو پہلے جو اٹارنی جنرل کی کچھ ٹون اور تھی پچھلے سماعتوں میں، اور آج اس کی بالکل ڈیفرنٹ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ عدالت جو ہے قانون کی حفاظت، قانون کی رکھوالی، قانون کے رول آف لا کو مینٹین کرنا، آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنا، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر ڈٹے ہوئے ہیں. تو ان کو پتا چلا، تو آج انہوں نے یہ بیان دیا، اور اب عدالت بھی اب دیکھتی ہے کہ کس طرح اس کو آگے ٹیکل کرتی ہے. چلے جناب، بڑی زبردست بات آپ نے یہ کی کہ جج اپنا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے جج ملک کے جو باقی معروضی حالات ہیں ان سے بالکل علیحدہ ہو کے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی کسی کے شخصی مفاد کی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مفادات کی اور آئین پاکستان کی برتری، اس کی اس کی حرمت کا مسئلہ ہے، پاسداری کا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو 14 مئی کی تاریخ رکھی گئی تھی، وہ اب انتخابات تو غالباً نہیں ہوں گے 14 مئی کو، لیکن یہی تاریخ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں انتخابات کے لیے شاید راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوں. تو شکریہ بہت بہت سہیل صاحب، آپ نے ہمیں اپنے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ بھی رابطہ کریں گے.